اللہ سے یقین سے مانگو تو وہ رب یقین کبھی نہیں توڑتا۔ تم نے تو اپنی طاقت سے بڑھ کر اللہ پر یقین رکھا ہے، اللہ تمہیں ہرگز مایوس نہیں کرے گا۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ ہی اکیلا اس دنیا پر بھاری ہے۔ اگر میرے اللہ نے تمہارے دل میں چاہت پیدا کی ہے تو اس چاہت کو تمہاری منزل بھی میرا رب ہی بنائے گا۔ اس کی چاہت پر تم اپنی چاہت کو قربان کرو، پھر دیکھو ہوگا وہی جو تمہاری چاہت ہوگی، اور ہوگا وہی جو تمہارے لیے بہتر نہیں بہترین ہوگا۔ نصیب کا لکھا تو تمہاری آنکھوں سے ایک آنسو سے ہی بدل دیا جاتا ہے۔ اے بندے، نصیب کا لکھا تو دعاؤں سے ہی تو بدلا جاتا ہے نا۔ نصیب کا لکھا تو تمہاری تڑپ اور جستجو کو دیکھ کر ہی بدلا جاتا ہے۔ نصیب کا لکھا تو اللہ پر پختہ یقین دیکھ کر ہی بدلا جاتا ہے۔ جب اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ دعا سے سب بدل جاتا ہے، پھر تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ میرا اللہ بھلا تمہاری دعاؤں کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری دعاؤں کو رد کر سکتا ہے جو تمہاری ایک اشکوں پر ہی تمہاری دامن کو خوشیوں سے بھر سکتا ہے؟ وہ بھلا تمہارے تڑپتے ہوئے دل کی مرادوں کو کیسے پورا نہیں کرے گا؟ اللہ پاک کہتے ہیں، میرے بندے مجھ سے مانگو، میں ہی تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ تمہارا واحد ہتھیار تمہارا دعا ہی تو ہے جو تمہاری ہر بات مجھ سے منوا سکتا ہے۔ تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی مگر صبر شرط ہے۔ اگر وہی دیری کر رہا ہے تو بے شک اس کا انعام بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوگا۔ تم اللہ کے آگے دامن پھیلائے رکھو، دعائیں مانگتے رہو، تم سجدوں میں جھکے رہو، بہترین کی تمنا کرتے رہو، جبکہ وہ تمہیں بہترین سے ہی نوازنے کا سوچ رکھا ہے، اور بے شک وہی تو ہے جو ہمیں عطا کر سکتا ہے۔ وہ سب کچھ عطا کرے گا، اس نے بہترین عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور وہ مقرر وقت ہی تمہارے لیے بہترین وقت کا ثابت بنے گا۔ جب میرا اللہ تمہیں نوازنے گا، تم صبر کرو، وہ بہترین وقت آنے ہی والا ہے۔ جب تمہیں لگتا ہے کہ صبر کے سارے راستے بند ہونے لگے ہیں، دراصل اللہ پاک اس وقت تمہارے لیے بہترین راستے کو کھول رہا ہوتا ہے۔ اس رب کو راضی کرنا ان انسانوں کو تو راضی کرنے سے بہت آسان ہے۔ دیکھو، میرے اللہ کو راضی کر لو، یہ سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی کر لو، وہ راضی ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے، میرا کہا مانو، دنیا کو میں تمہارے تابع کر دوں گا۔ اللہ کہتا ہے، میری ہدایت کرو، دنیا کو میں تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اللہ کہتا ہے، تم میرے قریب ہو جاؤ، پھر دیکھو کیسے غموں کو تم سے بہت دور کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے، تم میرے بن جاؤ، پھر دیکھو دنیا تمہیں تم جیسا بننے کی کوشش کرے گی۔ وہ کہہ رہا ہے، دیکھو ابھی بھی وقت ہے، میری رحمت کے سائے میں آ جاؤ، میں تمہیں ڈھانپ لوں گا۔ ارے میرا اللہ تو بہت رحمان ہے، وہ تو تمہارے ایک بار تم رونے سے ہی تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھو وہ تمہارا رب ہے، وہ تم سے بھلا کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ منا لو نہ اسے، راضی کر لو نہ اسے، اس کے آگے جھک جاؤ، معافی مانگ لو اللہ سے۔ اللہ تو سب کو معاف کرنے والا رب ہے، اور جب اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، بس پھر وہ اور کن کہتا ہے اور وہ پھر کام ہو جاتا ہے۔ ہر ذی روح اس کے کن کی تو محتاج ہوتی ہے، انتظار کرو اس کے کن کہنے کا، بے شک وہ کن کہتا ہے تو وہ فیکون میں بدل جاتا ہے۔ وہ بہت جلد تمہاری چاہت کو بھی تمہارے کن کی منزل بنا دے گا۔ اس کا کن پوری دنیا کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ تم بس صبر رکھو، تمہاری دعاؤں کو سن لیا جائے گا، اور میرا اللہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن کہنے والا ہے۔ وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو اتنے خوبصورت انداز سے جوڑ دیتا ہے، پھر وہ تمہارا ٹوٹا ہوا دل، وہ سب درد، غم، تکلیف جو سہ رہا ہوتا ہے، وہ سب کچھ بھلا دیتا ہے جس کے سبب تمہارا دل بکھر گیا تھا۔ اور جب تم ٹوٹ کر بھی اپنے رب کی یادوں سے غافل نہیں ہوتے تو وہ تم پر بہت مہربان ہو جاتا ہے، اسے تم پر بہت پیار آنے لگتا ہے۔ درد سے بھرا ہوا دل تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے نا۔ وہ ٹوٹا ہوا دل تو ہر وقت اللہ کا ہی ورد کرتے رہتا ہے۔ وہ ٹوٹا ہوا دل تو چاہ کر بھی اللہ کی یادوں سے غافل نہیں ہوتا۔
وہ ٹوٹے ہوئے دل میں تو بس اللہ ہی بستا ہے، وہ ٹوٹا ہوا دل تو بس اللہ کی رحمتوں کا ہی انتظار کرتا ہے۔ میرا رب تو السمیع ہے، وہ تو تمہاری ہر فریاد کو سنتا ہے، پھر وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو ایسے جوڑتا ہے، پھر اس میں کوئی درار باقی نہیں رہتی، صاف شفاف دل کر دیا جاتا ہے تمہارا، اور بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔